بھائی سارے چل رہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سارے ساتھی خیریت سے ہیں سب ماشاء اللہ. چلو الحمدللہ. باہر سے سفر کے بعد وقفے کے بعد آئیں، چھٹیوں کے بعد آئیں تو پہلے مسافہ کریں. اصل یہی ہوتا ہے طریقہ بھائی. ہم پہلے مسافہ کریں پھر اس کے بعد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. گھر میں بھی کوئی آ جائیں، باہر سے آ جائیں، باہر سے کوئی بزرگ آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں تو پہلے بھائی آگے بڑھ کر مسافہ کریں، سلام کریں ان سے. الحمدللہ خیر خیریت معلوم کریں. نام چلو عبادت پڑھیں. باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا فرضوا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سناد أن عبد الرحمن ہمارے ہاں جمعے کے لیے شہر کا ہونا، شہر ہو یا قصبہ ہو جس میں ضروریات زندگی کی چیزیں مل سکتی ہوں، یعنی شہر ہو یا قصبہ ہو جہاں پر ضروریات زندگی کی چیزیں مل سکتی ہوں، اس کے اوپر ایک قرینہ یہی ہے. دیکھو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو، فاذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھاگو اور بے شرا کو چھوڑ دو. تو بے شرا جو خرید و فروخت ہے، اگر نہیں یہ بازار میں ہوتی ہے نا، بازار میں یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ جمعے کے لیے یعنی نماز کے لیے شہر ہو یا قصبہ والا ہو. آگے چلیں. ایک جمعے کے دن کو آئے پس چاہیے کہ وہ غسل کر لے. بہرحال ہمارے نزدیک یہ غسل استحباب کے لیے ہے. ابو داؤد میں آپ پڑھ لیں گے. یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ غسل کے وجوب کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. یعنی پہلے صحابہ کرام یہ دکھانا ابو داؤد سے وہاں سے کر کے سنا. آگے چلیں. آگے ہیں دور حدیث والے ساتھی رہ تو نہیں ابھی. اللہ مکمل کر دیں. آگے چلیں. شام کو پہنچا ہوں سری لنکا سے گزرا، مطلب کوشش کی فوراً صبح وہاں بھی سبق ہوا، یہاں بھی آ گئے ہوں لگ رہی توفیق سے. اگر سفر نہ ہو کوئی باہر کا سفر تو پھر تو کوشش کرتا ہوں پہلے دن سے سبق شروع ہو جائے. نہ ہو. آگے چلیں. جن کا منع کیا لکھا ہے یہاں نیچے؟ ثابت ہے. یہاں وجوب سے مراد وجوب شرعی نہیں ہے، لغوی منع مراد ہے. کیا منع ہے؟ واجب اے ثابت علی کل محترم. آگے چلیں. قرینہ اس کے اوپر ہماری دوسری روایات ہے. آگے چلیں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے. آگے چلیں. ابي بكر بن المنكدر قال حدثنا عمرو بن سليم الانصاري قال حدثنا ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محرم وان يستمع وان يمس الطيب.
إن وجد قال عمرو بن باز أنه واجب محمد اطمئنان والطيب فالله تعالى أعلم واجبه وأولى ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أبو محمد بن المنكدر ولم يسمي أبو بكر. هكذا روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يمنع بأبي بكر وأبي عبد الله. كان وہ یہی ولیکن لیس من الامور الواجبہ، ہمارے ہاں یہ امر جو ہے نا امر واجب علی کل محتلم اے بالغ، اور پھر آگے لیکن والمراد بالوجوب وجوب اختیاری، یعنی یہاں وجوب یہ ثابت کے معنی میں ہے، یہاں وجوب شرعی مراد نہیں ہے، جو لازم کے معنی میں ہو وہ مراد نہیں، بلکہ وجوب یہاں پر وجوب لغوی مراد ہے۔ وجوب کا معنی ہے ثابت، غسل کرنا، یعنی جمعے کے دن ہر بالغ کے اوپر غسل ثابت ہے۔ پھر آگے آپ دیکھ لیں گے وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَ ابو داؤد عن اکرمہ، یہ آگے ہیں اس کی تائید، یہ ابو داؤد شیخ مدد دینا، یہاں دیکھو یہاں حاشیے کے اندر بھی ابو داؤد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، یہ دیکھو جیسے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، قرآن پاک کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح بعض حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہیں، بعض حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں صرف دیکھ لیں یہاں یہ روایت یہاں ہونی چاہیے وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَ ابو داؤد عن اکرمہ، یہ ہے نا اوپر حاشی میں دیکھ لیں، میں کہ اللہ کرے وہ مل جائے حوالہ ذرا آپ دیکھنا، مجھے اگر تلاش کر کے مل جائے اوپر آپ دیکھ لیں ان اکرمۃ ان اناسا من اہل العراق جاؤ فقالوا یا ابن عباس، آپ دیکھ لیں اس میں اگر لگ رہا کہیں مل جائے روایت تھی جمعے کے ابواب میں تھی غالباً، ان اکرمۃ اکرمہ رضی اللہ، یہ مل رہی ہے حاشی میں اکرمہ ما اخرج ابو داؤد ان اکرمۃ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اناس من اہل العراق، کہ اہل عراق میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رکی یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعہ واجبا، کہ آپ جمعے کے دن غسل کو واجب خیال کرتے ہیں، کیا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ فقال اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے اللہ کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، ولکنہ طہور، لیکن یہ غسل کرنا پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور بہتر ہے، اور بہتر ہے اس شخص کے لیے جو غسل کر لے، اور جو غسل نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں ہے، جو غسل کر لے تو بہتر ہے، نہ کر سکے تو کوئی واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ پھر آگے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آگے لکھی نا حاشی میں عبارت دیکھیں، یہ اچھا جزاک اللہ، انہوں نے حاشی ساتھ میں لکھا ہوا 57 صفحہ لکھا ہے،
بس یہ دیکھنا بھائی 57 صفائی ابو داؤد شریف میں، یہ جمعے کے باب کے علاوہ ہوگا شاید کوئی. جزاک اللہ. یہ صفحہ لکھ دیا یہاں پر نا. کان الناس مجہودین یلبسون الصوف. اللہ کرے مل جائے ہم اس میں نہیں. صفحہ 57 پہ، صفحہ 57 پہ دیکھیں. جزاک اللہ. دیکھو یہ رحمہ اللہ جمعے کے باب میں نہیں، جمعے کے باب میں نہیں ہے خالی. جزاک یہ اور باب. جزاک اللہ. باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ. شکر میں نے یہاں حوالہ لکھ دیا. اور صفحہ 57 مقام آ گیا. میں جمعے کے باب میں تلاش کر رہا، جمعے کے باب میں نہیں ہے یہ، اصل صفحہ 57 ہے. استغفر اللہ. جزاک اللہ. یہاں پر باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ، یہاں دیکھ لیں. یہاں پر وہ جمعے کے ابواب میں نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ایک باب چل رہا ہے غالباً. پیچھے کون کون سے باب چل رہے ہیں. ہاں یہ باب فی الغسل الجمعہ، ان غسل کے ابواب میں ہے، غسل کے ابواب میں نا. باب فی الغسل الجمعہ، یہ الگ باب ہے. ہاں اس میں باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ. یہ یہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان الناس من اہل عراق، اہل عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رکھی یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعہ واجبا، کہ آپ جمعے کے دن غسل کو واجب خیال کرتے ہیں؟ فرمایا لا ولکنہ اطہر وخیر، ہاں لیکن یہ غسل پاکیزی کا ذریعہ ہے، بہتر ہے اس شخص کے لیے جو غسل کر لے. او من لم یغتسل، اور جو غسل نہ کر سکے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ غسل کی ابتدا کیسے ہوئی. فما کان الناس مجہودین، لوگ کام کاج کرنے والے تھے، محنت مشقت تکلیف اٹھانے والے تھے. مجہودین جہد یعنی جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے. یلبسون الصوف، کیا معنی یہ ہے کہ وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، اون کے یعنی موٹے کپڑے پہنتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور اپنی پشتوں کے اوپر بوجھ لاتے، اپنے پشتوں کے اوپر بوجھ والا لاتے اور کام کرتے. وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا، اور مسجد اس زمانے میں مسجد بھی تنگ تھی. مقارب الصف، اور چھت بھی قریب تھی بالکل مسجد نبوی شریف کی. حتیٰ سارت منہم ریاح، حتیٰ یہاں تک کہ صحابہ کرام کام کاج کرتے، مشقت اٹھاتے، مشقت برداشت کرتے. تو اور وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو اچانک ان کے جسم سے بو وغیرہ پھوٹنی شروع ہوئی. کہ آذا بذالک بعضهم بعضا، بو کی وجہ سے بعض کو تکلیف دے رہا تھا، یعنی بو کی وجہ سے بعض کو بعض سے تکلیف پہنچ رہی تھی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو آپ نے پھر فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، کہ جب جمعے کا دن ہو تو تم غسل کر لیا کرو، غسل کر لیا کرو. وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ، اور ہم چاہیے کہ تم میں سے ایک نے اپنا کوئی تیل وغیرہ لگا لے، خوشبو وغیرہ لگا لے. چاہیے کہ مس کر لے تم میں سے ایک افضل وہ چیز جو پائے اپنے تیل سے اور خوشبو سے. مطلب یہ ہے کہ جمعے کا دن ہو تو یعنی سر کو تیل وغیرہ لگا لیں اور کوئی خوشبو وغیرہ لگا لیں. پھر آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جاء اللہ تعالی ذکرہ تعالی کا فاعل ہے. پھر اللہ فرمائے، پھر اللہ پاک سہولت کا دور لے آئے، خیر کا دور، سہولت کا دور لے آئے. وَلَبِسُوا غَيْرَ الصَّوْفِ، پھر وہ پہلے تو موٹے کپڑے پہنتے تھے، اب یہ ہے کہ اب باریک کپڑے اور
کچھ نہ کوئی باریک اور کچھ پتلے کپڑے پہننے لگے، یعنی کوئی سہولت ہو گئی۔ وقف العمل یعنی پہلے کام وہ خود کرتے تھے، اب یہ ہے کہ کام کاج کرنے کے لیے غلام وغیرہ آگے غلام ہیں، جب وہاں پر جہاد کی برکت سے غلام وغیرہ نصیب ہوئے تو پھر وہ کام کاج غلاموں نے سنبھال لیا۔ ووسع مسجدہم، اور مسجد کے اندر بھی پہلے مسجد تنگ تھی، اب مسجد کے اندر کشادگی ہو گئی۔ وذهب بعض الذی کان یؤذی، اور چلی گئی بعض وہ چیز، یعنی بعض وہ چیز جس سے بعض کو ہے، یعنی چلی گئی بعض وہ چیز۔ پہلے موٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے پسینہ آ جاتا تھا اور پسینے کی وجہ سے وہ بو آتی، لیکن جب یہ سہولت کا دور آ گیا اب وہ صحابہ کرام نے کچھ نہ کچھ یعنی کچھ وہ پتلے کپڑے پہنے شروع کر دیے۔ اب یہ ہے کہ وہ پسینہ وغیرہ ہے نا وہ ہوا کی وجہ سے باہر نکل جاتا، تو بو وغیرہ وہ زائل ہو گئی۔ تو لہٰذا یعنی گویا کہ جو یعنی پہلے یہ غسل کرنا واجب تھا، لیکن جب سہولت کا دور آ گیا اب یہ وجوب والا حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے غسل کر لے تو بہتر ہے، نہ کر سکے تو گنجائش ہے، کوئی ہے نہیں، اب واجب نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، اب یہ ابو داؤد شریف کا حوالہ وہاں پر نہیں، میری کتاب میں وہ اللہ نے لکھوا دیا پہلے سے، وہ اس سے آسانی ہوگی۔ میں جمعہ کے بعد میں تلاش کر رہا تھا وہاں نہیں، یہ اصل غسل کے بارے میں جہاں حکم ہے وہاں ہے، یہ صفحہ 57 ہے، یہاں پر یہ غسل ہے، اس نسخے میں صفحہ 57 یہاں لکھا ہوا، اس لیے حوالہ لکھ لیں تو بھائی کام آ جاتی ہیں چیزیں الحمدللہ۔ ہاں، اور یہ باب فی الرخصۃ فی ترک الغسل یوم الجمعہ، یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں حوالہ دیا، میرے ذہن میں تھا شاید جمعے کے ابواب میں، نہیں جمعے کے ابواب میں نہیں، یہ غسل کے ابواب میں ہے۔ چلو پڑھنے آگے چلیں، سبق کرنا وہ وہاں میں سری لنکا میں تھا تو وہاں بھی کچھ مہاراشٹر میں اور جگہ میں حاضر تھی، پھر کل وہاں پر کل پرسوں مدارس وہاں بھی چھٹیاں تھیں تو پرسوں پھر مدارس کھلے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ظہر کے بعد پھر مقال 3 مدارس میں اللہ کا شکر ہے حاضری ہوئی، وہاں پر الحمدللہ خیر کی بات، بلکہ ایک میں خل ظہر کے بعد ایک میں ظہر کے بعد روانہ ہوئے، تقریباً عصر کے قریب ہے، عصر کی نماز کے بعد وہاں پہنچے، عصر کی نماز کے بعد وہاں ہوئی، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد ایک اور تبلیغی مرکز تھا، وہاں تبلیغی رضی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر سن 83 میں وہاں پر نہیں تبلیغی اجتماع ہوا، ان حضرات نے پھر جہاں تبلیغی اجتماع ہوا تو انہوں نے پھر اسی جگہ میں پھر مدرسہ بنا دیا، فرمایا کہ بس یہ ہے کہ ابھی ہم بڑے حضرات تشریف لائے ہیں تو اس جگہ کی قدر یہی ہے کہ یہاں پر کوئی دین کا مرکز قائم ہو جائے، تو وہاں مدرسہ الحمدللہ بنا دیا۔ پھر رات کو پھر ایک اور تو قرآن مدرسہ تھا وہاں پر الحمدللہ، وہاں پر کوئی 12 بجے قریب وہاں پر حاضری ہوئی، 11:30 قریب۔ کل اللہ شکر الحمدللہ کل واپسی تھی، یعنی 1 بجے کل 50 منٹ کی فلائٹ تھی، لیکن 15 منٹ پہلے جہاز ہو گیا تھا۔ پھر وہاں صبح کے وقت وہاں ایک مدرسہ ہے مدینۃ العلم، مجھے وہاں کے مفتی نے بتلایا کہ یہ جو مدرسہ وہاں مسجد میں تھا، مسجد کے اندر ہی مدرسہ اسباغ اور مسجد میں ہو رہے، فرمایا یہ مسجد ہارون رشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی، یعنی ان کے خرچے پر یہ مسجد تعمیر ہوئی، یعنی 1200 سال پرانی وہ مسجد ہے۔
ہاں پھر فرمانے لگے کہ یہاں پر جو اسلام میں کب پہنچا یہاں پر، کہتے ہیں سن 30 ہجری میں، سن 30 ہجری میں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں سن 30 ہجری میں یہاں صحابہ کرام تجارتی غرض سے تشریف لائے تھے، تو فرمایا سن 30 ہجری میں یہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا. یاد رہا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ بہت سی چیزیں سفر سے کھلتی ہیں، سفر سے ارد کرتا رہتا ہوں. سفر ہے نا، سفر، یہ سفر یہ مقلوب ہے. مفردات القرآن میں امام راغب رحمہ اللہ تعالی جہاں ہے قرآن پاک کے الفاظ کی لغتیں ہیں، مفردات القرآن میں امام راغب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے نا کہ سفر یہ فسر کا مقلوب ہے. سفر یہ فسر کا مقلوب ہے. مقلوب کا مطلب کیا ہے؟ الٹایا ہوا. یعنی سفر کے لفظ میں قلب ہوا ہے. قلب کہ سفر اصل میں کیا تھا؟ فسر. سفر اصل میں کیا تھا؟ فسر تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں فسر میں فا پہلے ہے اور سین بعد میں ہے، اور اس کو الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ سین کو فا پر کی جگہ پر رکھ دیں، فا کو سین کی جگہ پر رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر بن جائے گا. کہ سفر اصل میں فسر تھا. فسر آدھی بات ہے، یعنی سفر جو ہے یہ مقلوب ہے فسر کا. فسر کا جس سے تفسیر ہے نا، تفسیر فسر سے ہی ہے نا، فسر. اور جو سفر کا لفظ ہے یہ مقلوب ہے فسر کا، یعنی سفر بھی اصل میں فسر ہی تھا. فسر فسر کا معنی ہے الکشف، کھولنا یا کھلنا یا کھولنا. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی جہان والوں کے حالات اور ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. سفر کرنے سے پتہ چلتا ہے ہر علاقے کی ہے عادات کا پتہ چلتا ہے، ان کے ہے نیک عادات کا، نیک ماحول کا، نیک طریقوں کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بھائی کی بات کرنے پڑی ہے کہ نہیں پڑی کہ ذہن میں آ گئی. ہاں یہ سفر یہ فسر کا مقلوب ہے. آج یہ بات ہے نا، یعنی سفر یہ فسر، یعنی سفر میں قلب ہوا ہے. قلب الٹایا ہوا ہے. مقلوب کا معنی الٹایا ہوا ہے. کہ سفر اصل میں کیا تھا؟ فسر تھا. یعنی اس میں فا پہلے ہے اور سین بعد میں ہے. اس کو اگر الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر بن جائے گا. سفر یہ مقلوب ہے فسر کا، اور فسر کا معنی الکشف، کھولنا ہے. یعنی کھولنے کو پھر کھلنا لازم ہے. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فسر تھا. فسر کا معنی الکشف، کھولنا. تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جہان والوں کے حالات، جہان والوں کے حالات اور ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. سفر کی سفر سے پتہ چلتا ہے. اب یہ پہلے ہے یہ بخاری شریف کی بات شروعات میں پڑھا کہ ہر آدم علیہ السلام ان کا جو ہے جنت سے ان کا نزول ہے ہندوستان کے کنارے پر ایک علاقہ ہے سرندیپ، وہاں پر ایک جزیرہ ہے، ایک جزیرہ وہاں پر ہوا ہے. اب میں سمجھتا کہ شاید کوئی جزیرہ الگ ہی ہوگا کوئی، لیکن سری لنکا میں جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ سرندیپ یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے. یعنی خود سرندیپ یہ سری لنکا کو کہتے ہیں. یہ وہاں جا کر ابھی یہ بات کھلی جا کر کہ سرندیپ جو ہے، سرندیپ یہ سری لنکا کا ہی پرانا نام ہے. اب تو سری لنکا ہے، پہلے اس کو سرندیپ ہے. لغتی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس کا نام پرانا نام اس کا سرندیپ ہے. یعنی وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر اللہ نے مجھے پھر توفیق بخشی، وہاں پر حضرات وہ لے کر گئے باقاعدہ. وہ پہاڑی ہے لیکن کافی اونچی ہے پہاڑی. تقریباً 1000 سیڑھیاں ہیں. 1000 سیڑھیاں، تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. پہلے تو سیڑھیاں بھی نہیں تھیں میرے خیال میں پہلے حضرات میں. پہلے بس کچھ ایسے نا کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے
جو رستے جو پہاڑی رستے ہوتے ہیں ان کے ذریعے. اب انہوں نے کچھ بعض بڑے لوگوں نے کچھ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں. وہ جو بدھسٹ ہیں، بدھسٹ وہاں پر ہیں، وہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدم ہے یہ ہمارے ہے، جو ہمارے جو بڑے ہیں ان کا قدم ہے. یعنی وہ بھی ہر آدم علیہ السلام کو بھی ان کو ہی بڑا مانتے ہیں. یعنی وہ ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے جو گرو ہیں بڑے ہیں، یعنی بودا ہے ان کے ہاں بودا ہے ان کا قدم ہے. لیکن مسلمان جو ہیں ان کا تو عقیدہ ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں جنت سے تشریف لا ان کا قدم ہے. ان کا خیال ہے کہ ہمارے جو ہوں یعنی بودا ہے نا، ان کے بڑے ہیں جو ان کا قدم ہے. چونکہ حکومت چونکہ ان کی ہے وہاں پر، اس لیے پھر اس وقت اس جگہ پر ان کا ہی تسلط ہے. لیکن باہر اپنے طور پر انہیں اس کا حفاظت کرنے کے لیے اس کا وہاں باقاعدہ وہ خول تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو جو 12 قدم ہے اس کے اوپر وہ بقول ساتھیوں کے وہاں انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے نا، جیسے اوپر جیسے ہر ابراہیم علیہ السلام کا مبارک قدم محفوظ ہے نا، وہ کیا بنا رکھی مقام ابراہیم ہے، وہ جالی سے بنا رکھی اسے محفوظ ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کا قدم بھی محفوظ ہے، محفوظ کر رکھا انہوں نے اوپر. بہرحال کچھ میں تو ہر چڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، تو 2-4 سیڑھیاں چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے سہارے کے بغیر. ذرا یہاں ابھی بستی کی سیڑھیاں ہیں، یہ بھی میں بغیر سہارے کا نہیں چڑھ سکتا ہوں. پہلے آپریشن سے پہلے اب نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو وہاں چڑھنا مشکل تھا میرے لیے. بس یہ ہے کہ ساتھ ہی پھر وہ پہاڑی انہوں نے دکھا دی جہاں سے وہ سیڑھیوں پر جاتے ہیں تو چڑھتے ہیں، وہ جگہ انہوں نے دکھائی یہ سیڑھی ہیں، یہ اوپر جا رہی ہیں پہاڑی کے اوپر. اور اوپر تو تقریباً وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، تب جا کر وہ اوپر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں. وہاں ان کا مبارک قدم ہے. قدم کے بارے میں کئی اقوال، اس قدم کتنا بڑا ہے. تو بہرحال ایک جو میرا خیال کیا ہوتا ہے گوگل کہتے ہیں، گوگل ہاں یہ کوئی نیٹ کے اوپر آتے ہیں ہاں گوگل بہرحال مختلف حضرات کی رائے تھی، جنہوں نے دیکھا ہے نا ان کی بھی رائے میں اختلاف. بعض کا یہ تھا کہتے ہیں بس وہ یعنی 2 فٹ کے قریب، یعنی وہ قدم ہے 2 فٹ کے قریب. لیکن بعض حضرات جو گوگل ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ گوگل، اس میں کچھ انہوں نے وہاں نیٹ کے اوپر انہوں نے دیکھا، وہ ساتھی بتلا رہے تھے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یعنی اب مجھے انگریزی کا لفظ نہیں آتا، وہ کچھ بتلا رہے تھے بیٹے محمد اسامہ، ان کو کچھ معلوم ہے، وہ ان کو بتلایا تو پھر یعنی خلاصہ اس کو یہ تھا کہ 6 سے لے کر 7 فٹ تک وہ قدم ہے، 6 سے لے کر 7 فٹ تک قدم ہے. تو ان کا جو 12 قد تھا نا وہ بھی تو آخر 60 ذراع، 60 ہاتھ یا 60 ذراع یا کا 60 ہاتھ. لیکن وہاں حاشی میں آپ آگے پڑھ لیں گے ذراع نفس ہی، وہ ذراع ہمارا مراد نہیں یا رکھنا، ذراع ہاتھ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ کو ہاتھ ہمارا مراد نہیں، ان کا اپنا ہاتھ مراد ہے. ذراع نفسی اپنا ہاتھ یا ذراع نفسی، ان کا اپنا ہاتھ بھائی ان کے اپنے وجود کے مناسب ہی ہوگا نہیں اگر ہم کہتے ہیں جو اہل جنت ہیں ان کا جو قد ہوگا وہ کن کے برابر، ہر آدم علیہ السلام کے قد کے برابر قد ہوگا، ان کا قد کے برابر ایسے کیوں ہیں. تو ایک ہمارے بڑے عالم دین بیان فرمانے لگے کہ آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا، 125 فٹ یاد. مینار پاکستان کتنا ہے نا؟
اس سے کم ہوگا، ہاں اس سے کم 125۔ کسی کو معلوم مینار پاکستان کا بھائی اتنا اونچا ہے تو بہرحال نہیں بڑے وہاں قد مینار پاکستان سے بھی اونچا ہوگا آپ کا، اللہ آپ کو لے جائے وہاں تو پہچاننا مشکل ہوگا، آپ دنیا میں اتنے سے تھے اور یہاں پہنچے ہوگا۔ اس اعتبار سے جو قد ہے، یعنی قد کے اعتبار سے، کیونکہ جو قدم ہے، قدم یہ انسانی جسم کا 7واں حصہ ہوتا ہے، انسانی جسم کا نہیں، ہر آدمی کا جو قدم ہے یہ انسانی جسم کا 7واں حصہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آدم علیہ السلام کا جو قد ہے اس کی مناسبت سے اگر قدم دیکھا جائے تو جیسے باہرہ کی تحقیق یہی ہے کہ وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ کے درمیان ہے، اتنا ہے 6 سے 7 فٹ کے درمیان، یعنی قدم بھی ان کے اعتبار سے بڑا ہی ہوگا، بہرحال محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں 200، اچھا ٹھیک ہے، 230 فٹ 70 میٹر ہے، تو بہرحال نہیں اس سے پھر کم ہوگا قدم ہے، آدھا اس کے تقریباً اس کا آدھا ہوگا، ہاں بہت صحیح ہے۔ چلو بھائی چیزیں کام آ جاتی ہیں، آپ لوگ آگے چیزیں آلات ہیں نا، یہ فائدے ہیں۔ دیکھو آلات میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، موبائل فون ہے یہ تو ایک آلہ ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں اس کے غلط استعمال میں قباحت ہے، یاد رکھنا۔ ایک ضرورت کی چیز ہے، اب اس کو اپنی جائز ضرورت میں استعمال کریں، کاروباری مقاصد میں استعمال کریں اور اپنے کوئی نیک ضروریات میں استعمال کریں تو ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو بلا ضرورت استعمال کریں اور بالکل نامناسب کاموں میں استعمال کریں پھر یہ نقصان کی چیز ہے۔ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں بھائی، اس کو صرف ضرورت کے درجے میں کوئی اطلاع کوئی خبر گیری، میں نے قصداً فون، حالانکہ فون میں سیکھ سکتا ہوں یا کرنا ہے، لیکن جو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے تھوڑا بہت پڑھنے کا شوق عطا فرمایا اپنے چبڑی والے بزرگ صاحب کی برکت سے، پھر میں نے قصداً جو سیکھا ہی نہیں بالکل، گھر میں فون لگا ہوا تھا، نہیں نمبر ہی یاد نہیں کیا تاکہ پھر وہ تو چلو آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ چلو بھائی بالکل ہی آپ اس سے بے خبر ہو جائیں، ہمارا چلو گزارا چل گیا اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کے لیے ہے کہ بھائی کم از کم اتنی بار میں تو آپ سب تائید کریں گے کہ بھائی بلا ضرورت اس کے استعمال سے بچیں، یاد رکھنا، ورنہ مطالعہ اور چیزیں ہیں، ان سب چیزیں پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بالکل نقصان خطرہ پڑ جائے۔ بھائی 230 فٹ مینار پاکستان پر ہے، 200 ہاں، آدم علیہ السلام کا جو قد ہے اس اعتبار سے ایک عالم دین کے بیان میں سنا تھا کہ ہاں ہاں یہ بھی یعنی 60 ذراع جو ہے، 60 ذراع ہاں وہ اپنے ہاتھ کے اعتبار سے ہے، ہمارا ہاتھ تو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں 1.5 فٹ کا ہے، شریعت جو ہے 1.5 فٹ کا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کا اگر اپنا ہاتھ مراد ہو تو پھر اگر 60 ذراع جو ہے اگر 1.5 فٹ کا ہو، اگر ہمارا جو ہاتھ ہے اس اعتبار سے کتنا بنے گا؟ ہاں نہیں ہاں اگر 60 ذراع 60 گز ہاں پھر 90 ہوگا، ہاں 90 فٹ ہے، 90 فٹ، لیکن یہ ہے یہ ہمارا ہاتھ مراد ہے، لیکن اگر ان کا اپنا ہاتھ مراد ہو تو پھر ہاں پھر زیادہ ہے، ہاں 4 سے 5 فٹ کا ہوگا ہے۔ بہر ایک عالم دین بیان فرما رہے تو وہ ان کے 125 فٹ میں تھا ہوا، باقی واللہ عالم، ان کا اپنا ہاتھ اگر مراد ہو تو پھر واقعی بڑا ہوگا وہ۔ ہاں
4 فٹ کا ہاتھ ہو. ہاں ہاں پھر کتنا بنے گا؟ 4 فٹ کا. ہاں 240 وہ بڑے عالم تھے وہ بھی، وہ 125 فٹ بتا رہے تھے. ہاں اندازہ ہے اس سے بات کریں. ہمارا یہ 1.5 فٹ 1.5 ہے. ہاں اس اعتبار سے اگر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو تقریباً اتنا سب کے اعتبار سے اس پر تقسیم دیں. 125 فٹ وہ بتا رہے تھے. اس اعتبار سے پھر آپ دیکھ لیں گے کتنا بنے گا ہاتھ. اور 125 فٹ کا ہو تو اس میں ذرا کتنا بنے گا؟ ہاں 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 پھر کتنا تقریباً 2 فٹ کا لگایا ہے. ٹھیک. ہاں ہاں جزاک اللہ. 2 فٹ. اور ہمارا کتنا بنتا ہے یہ؟ ہمارا 1.5 فٹ کا ہاتھ جو ہے دیکھو ان کا ذرا بنے گا پھر وہ پھر 2 فٹ کے اعتبار سے. ہاں ٹھیک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. میں آ گئے ہیں. چلو الحمدللہ. وہاں سری لنکا میں تھا تو وہاں پر تو ساتھیوں سے رہ کر رہا تو وہاں پر ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے نا. آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے. تو بس اچانک خیال آیا دل میں. اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ہر آدم علیہ السلام کا نزول سری لنکا میں ہوا ہے، یہاں جزیرے کے اوپر ہوا ہے. لگتا ایسا ہے کہ ہر آدم علیہ السلام ہر آدم علیہ السلام کی جو جنت تھی وہ سری لنکا کے اوپر تھی زیادہ. وہیں سے وہ سیدھے نیچے ان کے نزول سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر آدم علیہ السلام کی جنت تھی وہ سری لنکا کے اوپر، اس جزیرے کے اوپر تھی زیادہ. ان کا نزول بھی وہیں ہوا ہے سیدھا. باقی جنت تو خیر بہت بڑی ہے، لیکن جہاں رہ جنت کے جس جگہ میں وہ رہ رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نزول سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی جنت تھی اس سے اوپر تھی، جزیرے کے اوپر تھی زیادہ. جیسے بیت اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے نا، بیت اللہ شریف کے بارے میں بیت اللہ شریف کی جو قبلہ ہے یہ بیت المعمور کے سید میں ہے، جو اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے. کیا کہتے ہیں لٹو، کیا وہ دھاگے میں کیا ہو لاٹو، تو یہ مصری حضرات استعمال کرتے ہیں. لاٹو کیا ہوتا ہے؟ دھاگے میں لپیٹ کر گھماتے ہیں اور پھر اس کو ہاں چونچ ہوتی ہے. اور دھاگا کہاں ہوتا ہے؟ دھاگا سائڈوں پہ ہوتا ہے. ہاں 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 سال دھاگا وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں. ہاں وہی وہ یعنی وہ لٹو وہ نیچے ڈالتے ہیں وہ دھاگے میں باندھ کر ہے وہ دھاگے سے وہ نیچے لٹکاتے ہیں اگر ہم. ہاں تو لاٹو کہتے ہیں، لٹو کہتے ہیں اسے. ہاں ہاں لاٹو. ہاں بہرحال کہتے ہیں بیت المعمور کی سیٹ سے اگر لاٹو یعنی وہاں سے اگر یہ لٹکایا جائے بالکل بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر آ کر وہ گرے گا کر اتنا سین میں ہے. وہاں دھاگا کہ وہ اوپر سے دھاگا وہاں سے دھاگا پڑھ کر لاٹو کو نیچے ڈالیں. وہ نچلا حصہ وہ لاٹو نیچے ہی آئے گا نا، وہ گرے گا. جیسے دھاگا اوپر ہوگا نا، اوپر کہیں سے پکڑ لیں گے بالکل نیچے آئے گا. تو میں وہاں سے اگر ڈالیں تو بالکل بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر آ کر وہ گرے گا کرے گا. اتنا سین ہے. میں کہا آدم علیہ السلام بھی ہیں جنت سے تشریف لائے بالکل پہاڑی کے اوپر
اس میں یہاں نزول سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے جس حصے میں رہ رہے تھے وہ حصہ بالکل یہ سری لنکا کے جزیرے کے اوپر ہے لگا ہے، وہاں سے پھر یہاں تشریف لائے گا۔ پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں آتا ہے کالم دین فرما رہے تھے آدم علیہ السلام نے 40 حد میں یہ ہندوستان سے پیدل کی جا کر پیدل حج 40 حج جا کر پیدل کی یہاں سے پیدل حج جا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اس کو سواری تو خیر نہیں اتنی زیادہ، بس یہی پیدل ہی پیدل تشریف لے جاتے، اللہ نے ہمت بھی دے رکھی تھی الحمدللہ۔ بھائی کوئی بات ذہن میں آ رہی، چلو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ کر لیں پھر باب پورا کر لیں۔ جمعہ ثم يصلي اذا تكلم الامام ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، کہ جمعے کی نماز ادا کرے تو یہ جمعے کے درمیان سے لے کر ما بینہ، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ آگے چلیں۔ ما بینہ، اس جمعے سے لے کر یعنی جو پہلے جمعے کے ایام گزرے ہیں، پہلے جمعے کے اس جمعے سے لے کر یعنی اس جمعے تک، یعنی پہلے جمعے تک جو پہلے گزر چکا ہے اس جمعے کے ایام کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کفارہ گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آگے چلیں۔ جزاک اللہ قبول فرمائے۔ کچھ ساتھ انشاءاللہ آ جائیں گے، اللہ کا امید ہے کل تک، مگر نہ ہو الحمدللہ، مگر بہت سی ہم باتیں دیکھو ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، چلو پھر آہستہ سے انشاءاللہ پھر آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ صبح کو۔